ایران نے ابھی ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ تنہائی کے دہانے پر ہے۔ ایران نے بتایا ہے کہ وہ بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا دعویٰ، کہا کہ ایران چاہتا ہے امریکہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ ایران اندرونی قیادت کے بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایران اپنے مسائل حل کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن چانسلر پر کڑی تنقید، کہا کہ جرمن چانسلر نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنا لے گا۔ ہم ایران کے ساتھ وہ معاملات کر رہے ہیں جو سابق صدور کو پہلے کر لینے چاہیے تھے۔ امریکہ اب دنیا پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر رضا طلائی کا اہم بیان، کہا کہ آج دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامت سمجھنے لگی ہے۔ امریکہ کو آخر کار اپنے غیر قانونی اور غیر معقول مطالبات چھوڑنا ہوں گے۔ ادھر ترجمان ایرانی مسلح افواج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ ہم اب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ ایرانی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ جس دن جنگ رکی اسی دن سے ہم نے امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی تیاری جاری رکھی ہوئی ہے۔ برطانوی بادشاہ چارلز ملکہ کمیلا وائٹ کے ساتھ 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی صدر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاہ چارلز کے اعزاز میں استقبالیہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا برطانوی بادشاہ چارلز امریکہ میں مکمل محفوظ ہیں۔ شاہ چارلز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ چارلز آج کانگریس سے خطاب کریں گے۔ یقین ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کا قریبی تعلق طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ متحدہ عرب امارات نے عالمی توانائی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت توانائی اور انفراسٹرکچر کے بیان کے مطابق فیصلہ ملک کی طویل مدتی توانائی حکمت عملی اور بدلتے ہوئے عالمی معاشی حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $100.12 پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $111.41 اور ماربن کروڈ $106.84 پر پہنچ گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں خلیجی تعاون کونسل کا اہم اور غیر معمولی مشاورتی اجلاس۔ رکن ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ سطح وفود کی شرکت۔ خطے اور عالمی سطح پر تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے خلیجی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد صباح الخالد محمد الصباح، بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے استقبال کیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان کے تبادلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق 9 ارکان نے جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری بھی دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔
اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلوں کے باعث خالی نشستوں کو صرف ٹرانسفر ججوں کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل کی مشق۔ ISPR کے مطابق میزائل جدید ترین ایوونکس اور جدید ترین نیویگیشنل ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ تربیتی لانچ کا مقصد فوجی تربیت، تکنیکی پیرامیٹرز اور سب سسٹمز کی جانچ تھا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ صدر وزیر اعظم مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عظیم کامیابی پر ٹیم کی مہارت اور عزم کو خراج تحسین۔ قوم، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTA ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 18 مئی کو ممبر فائنانس تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم خود پیش ہو کر وضاحت دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ کو بھی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی۔ PIA کی نشکاری مکمل۔ عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے 100% شیئرز خرید لیے۔ ترجمان کے مطابق PIA کے بقیہ 25% شیئرز کے لیے 45 ارب جمع کرا دیے گئے ہیں۔ معاہدے کے تحت 45 ارب کی بینک گارنٹی جمع کرا دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کا مئی میں ادارے کا کنٹرول سنبھالنے کا امکان ہے۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری۔ نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں خلیجی تعاون کونسل کا اہم اور غیر معمولی مشاورتی اجلاس۔ رکن ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ سطح کے وفود کی شرکت۔ خطے اور عالمی سطح پر تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے خلیجی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد سبا الخالد الحمد الصبح سے، بحرین کے بادشاہ محمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے استقبال کیا۔ ایران کی جنگ بندی کی تحریری تجاویز پر امریکی صدر خوش نہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا کہ ان تجاویز میں جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات نہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے نہیں ہیں۔ مذاکرات میں تعطل پر رپورٹ، کہا کہ پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے پاکستان کی تعمیری کاوشوں کو سراہا اور ثالثی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو پیمز میں طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو پیمز لایا گیا تھا۔ اینٹی وی ای جی ایف انٹرا ویٹل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا اور مریض کو طبی طور پر مستحکم پایا۔ آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری سامنے آئی۔ طریقہ کار ڈے کیئر سرجری کے طور پر مکمل کیا گیا اور مریض کو مزید نگہداشت کا فالو اپ ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ پاک فوج کی آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے بلا اشتہار جارحیت کا مؤثر جواب دیا گیا۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان کے متعدد چوکیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ مختلف تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ چمن میں افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت سے ایک لڑکا شہید اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ چمن کے شہریوں نے بلا اشتعال افغان جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کے ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔